اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ ہم نے پچھلے سبق میں جو ہم نے پچھلے دو اسباق میں پڑھا ابھی تک حروف الہجا سے شروع کرتے ہوئے حروف پلس حرکات ملنے سے لفظ وجود میں آتا ہے۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک کلمہ اور ایک محمل۔ کلمے کی تین اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کو جب ہم نے ترکیب میں استعمال کرنا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں چار پہلوؤں کا علم ہونا چاہیے۔ وہ چار پہلو آپ کے سامنے ہیں: جنس، عدد، وسعت اور اعراب۔ جنس ہم نے پڑھا تھا۔ جنس کا مطلب ہے اسم کا مذکر اور مؤنث ہونا۔ ہم عربی میں ہر اسم کو مذکر سمجھیں گے جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ تو مؤنث کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، مؤنث کی دو اقسام ہیں، ایک مؤنث حقیقی اور ایک مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی دنیا کی تمام زبانوں میں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ مؤنث جن کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مؤنث غیر حقیقی ہے اس میں بہت ساری زبانوں میں مختلف چیزیں مختلف ہوتی ہیں۔ عربی زبان میں ہم نے مؤنث غیر حقیقی جو اقسام پڑھی تھی اس میں دو اقسام تھی، ایک مؤنث علامتی یا قیاسی اور دوسری تھی مؤنث سماعی۔ مؤنث علامتی وہ مؤنث ہے جس میں کچھ علامات پائی جاتی ہیں، جن علامات کی وجہ سے ہم اسے پہچانتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے۔ اس میں تین علامات ہیں، ایک گولتا جسے تائے مربوطہ کہا جاتا ہے، اسم کے آخر پہ اگر گولتا لگی ہو تو وہ مؤنث ہے، جیسے مسلمن سے مسلمتن۔ ایسے ہی الف حمزہ ہو جیسے حمراء، ایسے ہی الف یا ہو آخر پہ تو وہ بھی مؤنث ہو جیسے حسنہ، کبریٰ وغیرہ۔ اس کے بعد ہم عدد کو لیں گے۔ آج ہم عدد پڑھیں گے۔ عدد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ یا مثنیٰ اور جمع۔ واحد سنگولر کو کہتے ہیں، مثنیٰ دو کے لیے الگ صیغہ ہے، یہ عربی میں خاص ہے، اور جمع پلورل کے لیے آتا ہے۔ اب اس میں دیکھیے، جو واحد اسم کے آخری حرف پر زبر لگائیں گے اور الف اور زیر والی نون کا اضافہ کرنے سے یہ مثنیٰ بن جائے گا۔ جیسے مسلمن ہے تو مسلمن کو آخر پہ ہم زبر لگائیں گے اور یہاں پر زبر لگا ہے اور پھر الف اور زیر والی نون کا اضافہ کر دیا، مسلمن سے مسلمان ہی ہو گیا۔ کیونکہ مسلمن ایک واحد اسم ہے، یہ بالکل واضح ہے، ایک مسلمان۔ تو اس سے جب ہم نے دو مسلمان بنانے ہیں تو اس میں یہ فارمولا لگانا ہے، ہم یہ فارمولا۔ تو آنی، مسلمانی، دو مسلمان۔ کافرن سے ایسے ہی آخر پہ زبر لگائی، پھر الف اور زیر والی نون کا اضافہ کر دیا، ہو گیا کافران۔ رجل سے رجلانی، ولدن سے ولدانی، اجرن سے اجران۔ یہ مذکر کے لیے تھا۔ اب واحد اسم کے آخر پر مذکر میں ہی اگر ہمیں یہ جو آنی والی ساؤنڈ آئی یہ حالت رفع میں آئے گی، کیونکہ اعراب ابھی ہم نے پڑھا نہیں، رفع میں حالت رفع اس کی یہ ہوگی، اور نصب اور جر کے لیے عینی ہو جائے گا، زبر لگا کر یا اور نون اضافہ کرنا ہے۔ مسلمانی، مسلمینی۔ آپ ابھی یاد رکھیں، مسلمانی بھی دو کے لیے آتا ہے، مسلمینی بھی دو کے لیے آتا ہے۔ جیسے مسلمن سے مسلمانی ہو ایسے مسلمن سے مسلمینی، کافرن سے کافرانی، کافرینی۔ مؤنث جیسے امرأتن ہے تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ آخر پہ یہ جو گولتا ہے اس کو لمبی تا میں بدل دیا جائے گا، امرأتن سے امرأتا، اس کو تنوین کو ہٹا کر زبر لگائی جائے گی، امرأتا، اور آنی اس میں بھی ویسے ہی بڑھا دیا جائے گا، یہ ہو جائے گا امرأتانی۔ بنتن سے بنتانی، مسلمتن سے مسلمتانی، جنتن سے جنتانی۔ تو یہ مثنیٰ بنانے کا قاعدہ ہے۔
دیکھیے ایک حدیث یہاں پر ہے، اس میں آیا ہے الذی ماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یکرہ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ الشاق لہو اجران. یہاں پر کیا ہے؟ اجرانی، یہ مثنیٰ آیا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ جو قرآن میں ماہر ہے، یعنی قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، تو اس کے لیے تو بہت کچھ ہے. لیکن والذی یقرأ القرآن، لیکن وہ جو قرآن پڑھتا ہے ویتتعتع فیہ، لیکن جو اس میں اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس کو اچھی طرح پڑھنا بھی نہیں آتا لیکن بہت کوشش کر کے وہ پڑھتا ہے، اٹکتا ہے بار بار. وہو علیہ الشاق، اور اس پر یہ بہت شاق ہو، یعنی بڑی کوشش محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بہت مشقت والا کام ہو جاتا ہے یہ اس کے لیے، لیکن وہ کرتا ہے مسلسل. لہو اجران، اس پہ دوہرا، اس کو دگنا اجر ملے گا، اس پہ اس کا دگنا اجر ملے گا. تو اجران یہاں مثنیٰ استعمال ہوا ہے. تو دیکھیے یہ ہے کتابن سے بنے گا کتابانی کتابینی، جنتن سے جنتانی جنتینی، مسلمن سے مسلمانی مسلمینی، مسلمتن سے مسلمتانی مسلمتینی. ٹھیک ہے، تو ایسے آپ اور بھی اسما لے کے ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں. ایک حدیث یہاں پھر ہے، اس میں کئی سارے مثنیٰ استعمال ہوئے ہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی، یہ دیکھیں کلمتانی یہاں پر خفیفتانی، کلمتانی خفیفتانی، علی اللسان ثقیلتان، پھر سے مثنیٰ، فی المیزان حبیبتان، دیکھ رہے ہیں حبیبتان، الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہتے ہیں کلمتانی، دو کلمے، خفیفتانی بہت ہی ہلکے، علی اللسان زبان پر، دو کلمے زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، لیکن ثقیلتانی دو بھاری، فی المیزان یعنی وہ دونوں بہت بھاری ہیں میزان میں وزن کے حساب سے. حبیبتان الی الرحمن، رحمان کے پاس بہت ہی محبوب، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. چلیے اب جمع کے اقسام دیکھتے ہیں. جمع کی 3 اقسام ہیں، موٹی موٹی 2 ہی اقسام ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر. جمع سالم کو کہتے ہیں اسٹینڈرڈ پلورل اور جمع مکسر کہتے ہیں بروکن پلورل. یعنی جمع سالم کا مطلب ہے واحد اسم اپنی حالت میں بالکل سالم رہتا ہے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے. وہ کیسے؟ جیسے ہمارے پاس ایک اسم ہے، جیسے انگلش کی مثال لیتے ہیں بک بکس، مینگو مینگوز. تو اس میں جو بک ہے اس میں تو کوئی چینج نہیں آئی، لیکن اس کو جمع بنانے کے لیے ایس لگا دیا، بک ویسے ہی رہا، مینگو ویسے ہی رہا، آگے ای ایس لگا دیا، مینگوز ہو گیا. لیکن جو بروکن پلورل ہے جمع مکسر، اس میں واحد اسم جو ہے وہ اپنی حالت توڑ دیتا ہے، بدل جاتا ہے، وہ اپنی اصل حالت میں نہیں رہتا ہے، اور اس کے بنانے کا کوئی اصول بھی نہیں ہے. اس کا جمع سالم بنانے کے کچھ اصول ہیں، کچھ حروف کا اضافہ کرو گے آپ تو آپ کے سامنے ایک جمع سالم بنے گی. لیکن اس کے لیے کوئی اصول ہی نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ آپ وہ قاعدہ یاد کر کے پھر جمع بنائیں گے، اس کو آپ نے یاد ہی کرنا ہے. جیسے نائف ہے، انگلش کی مثال اگر ہم دیکھیں، ٹوتھ ہے، تو ان کی جمع کیا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے، ٹوتھ اپنی حالت میں نہیں رہا ہے، ٹیتھ ہو گیا، نائف نائوز ہو گیا. تو ایسے ہی عربی میں دیکھیے جمع سالم کی بھی 2 قسمیں، جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث، اسٹینڈرڈ میسکولن پلورل اور اسٹینڈرڈ فیمنن پلورل. اب دیکھیے جمع سالم مذکر کا قاعدہ کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک اسم ہے، واحد اسم ہے، اس کے آخری حرف کو ہم پیش دیں گے ضمہ جسے کہتے ہیں، اور آگے واو اور نون کا اضافہ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک واحد اسم ہے، واحد اسم کی آخری حرف پر جب زیر لگے گی تو وہاں پر یا نون ہو جائے گا، زیر کے ساتھ پھر یا نون بڑھا دیا جائے گا. یہ 2 طریقے ہیں، ایک پیش کے ساتھ واو نون اور زیر کے ساتھ یا نون بڑھا دیجئے تو یہ جمع سالم مذکر بنے گی. اب اس کی ایگزامپل لیتے ہیں. لیکن جمع سالم مؤنث
کا طریقہ کیا ہے؟ واحد اسم کے آخر پہ چونکہ گولتا ہوتی ہے مؤنث میں، تو اس گولتا کو ہٹا دیا جائے گا اور اس کے بجائے الف اور تا کا اضافہ کر دیا جائے گا، اور آتن ہو جائے گا. اس میں یہ تنوین آئے گی پیش والی اور کسی جگہ تنوین آئے گی زیر والی. تو اس کی مثالیں دیکھتے ہیں ہم. جمع سالم مذکر مسلمون کے آگے ہم پیش اور واو نون بڑھائیں گے، یہ ہو جائے گا مسلمون سے مسلمو، اور پھر واو نون بڑھا دیا، ہو گیا مسلمون، یہ اس کی جمع بنی مسلمون. اور ایسے ہی اگر آخر پہ زیر لگائیں گے پھر یا نون بڑھے گا، ہو جائے گا مسلمین. تو مسلمون اور مسلمین جمع سالم مذکر بنتے ہیں. مسلمون سے مسلمون مسلمین. اب مسلمون کہاں لگے گا، مسلمین کہاں لگے گا، یہ ہم آگے پڑھیں گے کیونکہ اعراب ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہے. یہ رفع اور یہ نصب و جر میں آئے گا. مسلمون مسلمین یہ جمع سالم مذکر. اب جمع سالم مؤنث کے قاعدے دیکھیے. آتن اور آتن بڑھا دیا جاتا ہے. آتن زبر اور الف اور ضمہ والی تنوین، الف تا اور کسرہ والی تنوین. مسلمتن ہے، اس گولتا کو ہم حذف کر دیں گے، ہٹا دیں گے گولتا کو، اور مسلمہ تک ایسے ہی رہیں گے اور پھر تا کے بجائے آتن لگا دیں گے، ہو جائے گا مسلماتن. اور مسلمتن سے مسلماتن، مسلماتن مسلماتن. آراب پڑھیں گے تو یہ کلیئر ہو جائے گا آتن آتن دو کیوں. تو دیکھیے تھوڑی اس کی مشق کرتے ہیں جمع مذکر سالم کی. مسلمون سے مسلمون اور مسلمین. نجارون سے نجارون نجارین. خیاتون سے خیاتون خیاتین خیاتین. فاسقون سے فاسقون فاسقین فاسقین. ٹھیک ہے. ایسے جمع سالم مؤنث کی پریکٹس کرتے ہیں. مسلمتن سے مسلماتن مسلماتن مسلماتن. نجارتن سے نجاراتن نجاراتن. فاسقتن سے فاسقاتن فاسقاتن. خیاتاتن سے خیاتاتن خیاتاتن. ٹھیک ہے. تو ایسے آپ اسما لیجئے، ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں آپ. تو یہ پوری گردان ہے. واحد تثنیہ جمع. مسلمون سے یہ نصب اور جر میں مسلمین مسلمان اور مسلمین آئے گا، یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تثنیہ میں مسلمانی مسلمینی مسلمینی، اور جمع میں مسلمون مسلمین مسلمین. واحد پھر مسلمتن مؤنث میں مسلمتن مسلمتین، اور تثنیہ میں مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی، اور جمع میں مسلماتن مسلماتین مسلماتین. تو آپ مؤنث کی اقسام یہ دیکھیے. مذکر غیر حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی. کتابن 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 واحد. تثنیہ کتابانی کتابینی کتابینی. جمع کتبن کتبن کتبن. اب یہ کتبن جو ہے یہ جمع مکسر آ گیا ہے نا، کیونکہ جمع سالم کے قاعدے میں یہ نہیں ہے. اونا نہیں ہے، اینا نہیں ہے، آتن بھی نہیں ہے. تو مؤنث غیر حقیقی دیکھتے ہیں. جنتن 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 جنتانی جنتینی جنتینی جناتن جناتن جناتن. یہ سالم مؤنث کی جمع ہے. سالم مؤنث جمع جناتن. دیکھیے کچھ یہاں پر ہم دیتے ہیں آپ کو اسما. اب آپ ان کی گردان خود بنائیے. جیسے مؤمن، جیسے آپ نے بنانا ہے مؤمن مؤمنن مؤمنین. مومنانی مومنینی مومنینی. مومنون مومنین مومنین. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کی مؤنث بھی بنے گی مؤمنتن مؤمنتن مؤمنتین. مؤمنتانی مؤمنتینی مومنتینی. مومناتن مومناتن مومناتن. تو ایسے مشرکن صادقن کاذبن جاہلن عالمن. دیکھو ان کی علماء ترجمہ، اس کا جمع علماء ہے، اس کا جہلا ہے، یہ جمع مکسر ہے. تو ایسے آپ کو جتنے بھی اسما ہم بتائیں گے اس میں ساتھ میں جمع مکسر، جس کی جمع مکسر آئے گی وہ بتاتے جائیں گے ساتھ میں، تو اس کو آپ نے یاد کرنا ہے.
جب اس کی جاہلون کی جمع لکھیں گے تو وہاں جاہلون نہیں لکھنا بلکہ وہاں جہلاء جہلاء، لیکن یہ جہلاء نہیں آئے گا، جہلاء غیر منصرف ہے، آگے ہم پڑھیں گے علماء 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 علماء۔ تو یہ بھی آپ یاد کر لیں، یہ جمع مکسر ہیں سارے۔ مسجد مساجد، مقعد مقاعد، یہ میننگ کے ساتھ خالی یاد کرنے ہیں آپ نے۔ ذنب ذنوب، رأس رؤوس، نہر انہار، ولی اولیاء، قلب قلوب، درس دروس، کتاب کتب۔ اب غیر حقیقی مؤنث ہیں، ان کے بھی معنی یاد کریں جن کے آگے جمع مکسر دی گئی ہے۔ اذن سے آذان بنے گا کان، رجلن سے ارجلن، رجلن پاؤں کو کہتے ہیں۔ آیتن، بینتن، جن کے آگے جمع نہیں دی ہے تو یہ جمع مکسر نہیں ہے۔ سیئتن، سیئاتن بنے گی اس کی جمع۔ سیارتن سیارتن، سوقن اسواقن، یہ جمع مکسر ہے۔ نفس انفس، دارن دیارن، بس ان کو آپ یاد کریں۔ دیکھیے مقصد ہمارا ہے اصل میں قرآن سمجھنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہاں پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بنایا ہے بہت ساری جنوں اور انسانوں کی تعداد کو صرف کس لیے؟ جہنم کے لیے۔ کیا مطلب ہے کہ انسانوں اور جنوں میں سے بہت سے لوگ جہنم میں ہی جائیں گے۔ کیوں؟ لہم قلوب، ان کے پاس دل ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن وہ ان سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ ان سے دیکھنے کا کام نہیں لے رہے ان سے، بہا آنکھوں سے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ان کے پاس کان ہیں، لا يَسْمَعُونَ بِهَا، لیکن وہ ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ یعنی یہ عقل کے ان پٹس ہیں، جس بات پہ آپ غور و فکر کریں گے، سمجھیں گے، اس پہ آپ یا تو آپ اس کو دیکھ کے سمجھیں گے یا آپ اس کو سن کر سمجھیں گے، یا اس کو غور و فکر تبھی ہوگا جب کسی چیز کے بارے میں آپ کسی کو آپ دیکھیں گے یا سنیں گے، اس کے بارے میں کچھ جانیں گے تب۔ تو کہہ رہے ہیں جو ان کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، نہ دلوں سے سوچتے ہیں، نہ وہ سمجھتے ہیں دلوں سے، نہ وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نہ وہ کانوں سے سنتے ہیں، اولئک، وہ لوگ کون ہیں؟ کل انام، جانوروں جیسے، کل انام، بل ہم ازل، بلکہ ان سے بھی گئے، اولئک هم الغافلون، وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہیں۔ تو ہم اسی لیے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کہیں ہم بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، شاید ہم اللہ کے کلام کو جو ہمارے لیے ہدایت ہے اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں، اور ہمارے دل اسے کیسے سمجھیں گے جب ہم اسے دیکھ ہی نہیں پاتے۔ جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہم اسے روانی پڑھ لیتے ہیں، ہم اسے سنتے ہیں، روانی سنتے ہیں، لیکن ہم اسے سنتے نہیں ہیں، یعنی ہمیں اس کی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی ہے تو ہم اس زبان کو سمجھ پائیں گے، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس قرآن کو اللہ نے ذکر کے لیے آسان بنایا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کو آسان بنایا ہے۔ یہ مشکل نہیں ہے، اس کی زبان بھی مشکل نہیں ہے، لیکن ایفرٹس تو ہر چیز میں لگانے پڑتے ہیں نا، محنت سے ہر چیز آتی ہے۔ ہم انگلش سیکھتے ہیں اس کے لیے محنت لگتی ہے، ہم سائنس پڑھتے ہیں اس کے لیے محنت لگتی ہے، ہم میتھ پڑھتے ہیں اس کے لیے محنت لگتی ہے، تو ہمیں قرآن پڑھنا ہے اس کے لیے بھی تھوڑی سی محنت کرنی ہے، زیادہ نہیں کرنی ہے۔ تھوڑی سی محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے جو راستے ہمیں اختیار کرنے ہوں گے اس میں ہمارے لیے آسانی کرے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہیں؟ تو یہ دلوں کے تالے کھلیں گے انشاءاللہ ہمارے جب ہم
غور و فکر کریں گے اور اس زبان کو سمجھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم اس قرآن کی زبان کو سیکھ پائیں اور قرآن پر غور کر سکیں اور اس سے اصل میں اپنی زندگی کو بدل سکیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.